جو عروج تھا امیہ خاندان کی، امیہ خلافت کی، وہ 11ویں صدی میں ہوئی، سن 1000 کچھ میں۔ اس وقت تک کوردوبا دنیا کے جدید شہروں میں اس کا شمار ہوتا تھا، اور یورپ کے سب سے جدید شہر میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ اس کی جو پاپولیشن تھی وہ تقریباً 5 لاکھ افراد تھی۔ اس شہر میں کورڈوبا میں 300 حمام تھے، 300 مساجد تھے، 50 ہسپتال تھے، اور لوگ کافی پڑھے لکھے تھے۔ اس کا ہمیں اس طریقے سے پتہ لگتا ہے کہ وہاں بھی بہت سارے لائبریری تھے، پبلک لائبریری، عوامی لائبریریاں بھی تھیں، اور ذاتی لائبریری، پرائیویٹ لائبریریز بھی تھی وہاں پر۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہاں کا معاشرہ جو تھا وہ اس کو پڑھنے لکھنے سے کافی لگاؤ تھا۔ اپنے عروج پر تقریباً سن 1090 کے قریب یہ ایک گروہ تھا جو کہ ایکسٹریمسٹ فنڈامنٹلسٹ قسم کا گروہ تھا، شمالی افریقہ سے آئے تھے۔ ان کا نام تھا المرابطون، انگلش میں ان کو المراوٹس کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ امیہ جو خلافت ہے یہ کچھ زیادہ ہی کھلی ان کی سوچ ہے، زیادہ ہی آزادانہ سوچ ہے ان کی، اور یہ جو ہے ساروں کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں، یہودیوں کے ساتھ بھی، کرسچنوں کے ساتھ بھی یہ مل کے چل رہے ہیں، تو اس آزادی کو ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے آ کے حملہ کیا امیہ خلافت پہ، اور اس حملے کے نتیجے میں جو خلافت تھی اس کے ٹکڑے ہو گئے کافی سارے، اور ان ٹکڑوں کی وجہ سے یہ طائفہ جس کا میں نے ذکر کیا یہ بنے تھے۔ اس کے بعد اور بھی فنڈامنٹلسٹ قسم کے گروپ آئے۔ سن 1145 سے لے کر سن 1232 تک ایک اور گروپ تھا، یہ بھی شمالی افریقہ سے آئے تھے۔ ان کا نام تھا، انگلش میں الموہدز کہتے ہیں ان کو، اور اردو میں الموہدین ان کو کہتے ہیں۔ انہوں نے آ کے اس علاقے میں مشکلات ڈالیں، اور انہوں نے حکومت کی اس عرصے تک، اور پھر اس کے بعد سن 1232 سے لے کر سن 1492 تک آخری جو مسلمان خاندان جس نے گرناڈا میں حکومت کی، گرناڈا، المیریا اور مالاگا علاقے ہیں اسپین کے، وہ تھے ناصرڈس، ان کو کہتے ہیں ناصرد خاندان سے انہوں نے حکومت کی اس جگہ پہ۔ تو یہ تھوڑی آئندہ کی ہسٹری ہے۔ تو 800 سال کو جو میں نے ذکر کیا، یہ حکومتیں اس 800 سال میں شامل ہیں۔ اب طائفہ جو تھے بہت مختلف، ان کا ایک فائدہ یہ تھا کہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ ہوتا تھا شان و شوکت میں اور علم میں۔ تو اس علاقے میں بے شک جو امیہ خلافت تھی وہ ختم ہو چکی تھی، اور موحدین اور المرابطون یہ آئے تھے یہاں پر، اور پھر طائفہ بنے تھے۔ لیکن ترقی علم کے لحاظ سے اور شان و شوکت کے لحاظ سے، عمارت تعمیر کے لحاظ سے یہ ہوتی گئی تھی۔ اور کچھ جو ہے آج کل کے شہر جو اس وقت طائفہ تھے وہ تھے میڈرڈ، سیویل، زاراگوزا اور ٹولیڈو، یہ بہت مشہور شہر ہیں اسپین کے۔ تو جب یہ ایک چھوٹی سلطنت، ایمریٹ جس کو کہتے ہیں انگلش میں، یہاں سے جب خلافت بنی اور پھر خلافت سے طائفہ بنی، تو ایک الگ قسم کی سیاسی، سماجی، مذہبی اور ساخت ابھری اس علاقے میں، کیونکہ یہ تبدیل ہوتی رہی مختلف صدیوں میں۔ تو یہ ٹرائی ریلیجس سوسائٹی بن گئی تھی، 3 مذاہب کا ایک معاشرہ بن چکا تھا، جس میں مسلمان، کرسچین اور یہودی یہ سب اکٹھے مل جل کے امن کے ساتھ رہتے تھے۔ یہ باقاعدہ ایک انہوں نے اتحاد کیا تھا، ایک معاہدہ کیا تھا آپس میں کہ ہم آپس میں امن کے ساتھ رہیں گے۔ انگلش میں اس معاہدے کو کانویونسیا کہتے ہیں۔ تو اس معاہدے کے تحت یہ کافی عرصے تک امن کے ساتھ رہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا، کافی مسائل بھی ہوئے۔ اور جو مسلمانوں کی حکومت تو تھی، تو جو مسلمان نہیں تھے، یہودی اور کرسچین یا اور بھی کوئی مذاہب، ان کو سیکنڈ کلاس سٹیزن، دھمی کا عربی میں جس کو کہتے ہیں، وہ سٹیٹس ان کو دیا گیا جب تک وہ جزیہ دیتے رہے، سیکنڈ کلاس سٹیزن۔ لیکن یہ ایک سیکیور، ایک مضبوطی کے ساتھ ان کو سٹیزن شپ دی گئی تھی، وہاں کی شہریت دی گئی تھی، ان کو کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اور اس معاہدے کی شرط یہ تھی کہ آپ اسلام کے خلاف کوئی بات نہ کریں، اور آپ اپنے مذہب کو آگے پھیلانے کی بات نہ کریں، آپ ہمارے قانون کے اندر رہیں تو ہم جو ہے آپ کے ساتھ ٹھیک رہیں گے۔ تو یہ سوشلی کو ایگزسٹ کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ
آرام سے سماجی بہمی کے ساتھ رہتے تھے۔ اب بے شک یہ کانویونسیا عمل میں تھی، لیکن کچھ واقعے ایسے ہوئے جن کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ ایک واقعہ ہے جس کو کہتے ہیں The Massacre of Granada۔ یہ سن 1066 میں ہوئی اور اس میں 150 یہودی خاندانوں کو مسلمانوں نے مار دیا تھا۔ ان دونوں میں آپس میں کوئی اختلاف ہو گیا تھا تو ان کو مار دیا گیا تھا۔ پھر 9ویں صدی میں 48 کرسچن لوگوں کو مار دیا گیا تھا کوردوبا کے باہر، کیونکہ انہوں نے کچھ ایسی کوئی حرکت کی جس سے توہین اسلام ہوا تھا، بلاسفیمی ہوئی تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے وہ شرط جو تھی کہ آپ اسلام کے خلاف کوئی بات نہ کریں، اس کی وجہ سے ان کو مار دیا گیا۔ اور پھر بہت ساری اٹیمپٹس ہوئی، لوگوں نے، کرسچنوں نے کوشش کی کہ ہم دوبارہ یہاں کرسچن حکومت آ جائے اس علاقے میں، تو یہ چھوٹی موٹی اختلافات وہ ہوتے رہتے تھے۔ اور پھر آخر میں شمالی افریقہ سے جو یہ دو گروہ جن کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا، الموہدز اور الموراوٹس، یہ بھی آ کے انہوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو بے شک یہ کانویونسیا عمل میں تھا، لیکن کچھ مشکلات بھی آئی تھیں اس وقت کے امیہ خلافت میں، لیکن زیادہ تر یہ آپس میں امن کے ساتھ رہے۔ بے شک یہ کچھ واقعات ہوئے اس طریقے سے، لیکن زیادہ تر یہ آپس میں آرام سے رہے۔ اب اس زمانے میں آئیبیرین کرسچنز، یعنی کہ آئیبیرین پیننسولا جو آج کل کا اسپین اور پرتگال ہے، وہاں کے کرسچنز جو تھے، جو کہ روم میں جو ان کا جو پوپ تھا اس کو مانتے تھے یہ لوگ، لیکن انہوں نے عربی نہ صرف بولنا سیکھی بلکہ لکھنا سیکھی، اور ان کرسچنوں کو مزارب کہتے تھے یا عربی میں مسترب کہتے تھے۔ تو یہ مسترب یا مزارب سے انگلش میں جن کو کہتے ہیں، یہ بھی لوگ کافی وہاں تھے۔ اچھا، اب یہودی لوگ بہت سارے تھے اس علاقے میں، پہلے سے تھے جب روم یہاں پر اس کی حکومت تھی، اس وقت سے یہودی بہت سارے لوگ تھے یہاں پر، لیکن ان پہ بہت ظلم کیا جاتا تھا اور صحیح طریقے سے نہیں رہنے دیا جاتا تھا وہاں پر، کیونکہ وہاں جو لوگ جو رہتے تھے اس زمانے میں اسلام سے پہلے، وہ باربیرین قسم کے لوگ تھے، جنگلی قسم کے لوگ تھے وہ، تو یہودیوں پہ کافی وہ ظلم کرتے تھے۔ لیکن جب طارق بن زیاد نے اس علاقے کو فتح کیا سن 711 میں، اور اس کے بعد جب اسلام وہاں پر آیا، تو اس کے بعد سے یہودیوں کو کافی مدد ملی۔ طارق بن زیاد نے خود یہودیوں کی سرپرستی اور حفاظت کی ذمہ داری لی، اور اس کے بعد سے وہ کافی پھلے پھولے۔ بہت سارے یہودی لوگوں نے عربی سیکھی، اور ہیبرو جو ان کی اپنی زبان ہے وہ تو وہ جانتے ہی تھے، اور پھر لیٹن زبان لاطینی بھی انہوں نے سیکھی، اور کافی ترقی کی کئی یہودیوں نے۔ بلکہ ایک یہودی، اس کا نام تھا رابائی حسدائی ابن شپروت، یہ تو وزیر کے عہدے تک پہنچا تھا، اور وزیر خارجہ کے عہدے تک پہنچا تھا، جو کہ خلیفہ کے بعد دوسرے نمبر کی سب سے خاص اپوائنٹمنٹ تھی، سب سے خاص پوزیشن تھی یہ۔ اور یہودیوں نے کافی تجارت میں اور علم کی ترقی میں کافی حصہ انہوں نے لیا، اور اندلس کی جو ترقی ہوئی ان میں ان کا بھی کافی ہاتھ ہے۔ اور بہت سارے یہودی یہاں آ کے سیٹل ہوئے، یہاں آ کے انہوں نے پناہ لی، اور 800 سال تک ایک علاقہ ہے سیفرائٹ کے علاقے میں 800 سال تک یہ لوگ یہاں رہے اسلام کی حفاظت کے اندر۔ تو یہ بہت زبردست چیز ہے امیہ خلافت کی، اور اسلام نے اس علاقے میں جو راج کیا اس میں، اور جو مذاہب ہیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی۔ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، 3 مذاہب اکٹھے رہ رہے تھے، اور یہودی کا بھی کافی اس زمانے میں ان کا فائدہ ہوا۔ یہ جو ہے ان کی آپس میں مختلف مذاہب کے شادیاں بھی ہوتی تھیں، اور یہ کافی آرام سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے۔ زیادہ تر کچھ کشمکش بعض دفعہ ہوتی تھی، لیکن زیادہ تر یہ ایک دوسرے کے ساتھ امن کے ساتھ رہتے تھے۔ جب اسلام کی حکومت ختم ہوئی یہاں پہ قرطبہ میں، اسلام کا پھر بھی کافی میراث یہاں پر رہا۔ آرکیٹیکچر کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو بلڈنگوں کے جو ڈیزائن ہے وہ ان کا کافی اسلامی اثر ہے ان پہ۔ بے شک
اسلام اس خطے سے اس کے خاتمے کے بعد کرسچن کی حکومت آئی، لیکن مشیر وغیرہ یہ مختلف مذاہب کے رکھتے تھے۔ اور جو آرکیٹیکچر جس کا میں نے ذکر کیا، عمارتیں جو جس ڈیزائن سے اسلامی ڈیزائن سے جو کھڑی کرتے تھے وہ، اس کا نام ہے مدجار آرکیٹیکچر۔ اس میں سیریا کا اور عرب کا کافی اثر ہے۔ اور پھر جو زبان جو اس وقت اسلام کے بعد بھی جو بولی جاتی تھی وہاں پر، اس میں لاطینی، پرانی لاطینی اور عربی کا بہت اثر ہے۔ حتیٰ کہ اسپینش زبان میں 4000 اس قسم کے لفظ ہیں جو کہ عربی سے آئے ہیں، لیکن جو پروننسیشن ہے، ان کا تلفظ جو ہے وہ عربی والا نہیں ہے۔ تو اس لیے جب وہ بولتے ہیں وہ الفاظ، تو وہ اسپینش طریقے سے بولتے ہیں، تو تلفظ وہ عربی نہیں ہے۔ تو عموماً یہ پتہ نہیں لگتا کہ یہ لفظ جو ہے یہ عربی سے آئے ہیں، لیکن 4000 کے قریب الفاظ ہیں اسپینش زبان میں جو کہ عربی سے آئے ہیں۔ طارق بن زیاد کے زمانے سے 711 سے سن 1492 تک اسلام کا اثر اس خطے میں رہا، اتنا لمبا اثر۔ کچھ اس وقت میں خلافت رہی، امیہ خلافت کئی سو سال، اور کچھ خلافت سے پہلے سلطنت تھی چھوٹی اسلامی، اور خلافت کے بعد طائفہ کی صورت میں حکومت رہی مسلمانوں کی، مختلف سائز کی حکومت رہی، مختلف طرح کی حکومت رہی، لیکن اسلام کا اثر رہا۔ پھر 1492 میں اسپینش انکویزیشن ہوئی، یہودیوں کو اور مسلمانوں کو اس جگہ سے نکال دیا گیا۔ اس وقت تک اسلام اس خطے میں کافی کمزور ہو چکا تھا، اور قتل کیا گیا کافی مسلمانوں کا بھی، یہودیوں کا بھی، زبردستی کنورٹ کروایا گیا کرسچینٹی میں لوگوں کو، اور اگر وہ کنورٹ نہیں ہوئے تو ان کو مار دیا گیا۔ اور پھر یہاں سے لوگ چھوڑ کے اس وقت عثمانی خلافت کی طرف مسلمان بھی گئے اور یہودی بھی گئے۔ لیکن اس کا اثر جو ہے وہ آرکیٹیکچر میں، موسیقی میں، ادبیات میں، فلسفے میں، طب میں، سائنس کے شعبے میں، ان سارے شعبوں میں اسلام کا اثر اس پورے خطے میں، اور اس کی وجہ سے پورے یورپ میں ہمیشہ کے لیے اپنی میراث اس نے چھوڑی ہے، اور ہمیشہ کے لیے وہ اثر جو ہے وہ رہے گا اس خطے میں۔ ایک جنگلی قسم کا علاقہ تھا یہ پہلے، اور اسلام کے آنے کے بعد اس نے بہت زیادہ ترقی کی، اور بہت زیادہ ایڈوانسڈ اور جدید قسم کا شہر بنا، دنیا کا مثالی شہروں میں سے ایک شہر بنا۔ لیکن یہ سب چیزیں آپ کو نہیں پتہ لگیں گی۔ آپ کو ہسٹری کی کتابیں اگر آپ پڑھیں تو ایسا معلوم ہوگا جیسے یورپینس نے یہ خود سب چیزیں اپنی بنائی اور ترقی خود سے کی، لیکن مسلمانوں سے انہوں نے بہت کچھ لیا۔ جب اسپینش انکویزیشن ہوئی اور کرسچنز نے آ کے حکومت کی اس علاقے میں، انہوں نے اسلامی ہسٹری کو، اسلامی تاریخ کو پوری مٹانے کی کوشش کی۔ اب ظاہر ہے بلڈنگیں تو ساری نہیں یہ توڑ سکتے تھے، لیکن اور کیا کچھ کر سکتے تھے۔ تاریخ میں سے اسلام کا بہت سارا ذکر جو ہے وہ نکال دیا۔ مسلمانوں کو، یہودیوں کو تو نکال ہی دیا تھا انہوں نے اس جگہ سے، لیکن زبان بھی جو تھی وہ بھی تبدیل کر کے، جو لاطینی کا اثر تھا زیادہ، اس کو انہوں نے زیادہ فروغ دیا۔ لائبریریز جو تھیں ان کو آگ جلا دی، اس میں ظاہر ہے اسلامی حوالے، ایجادات، بہت ساری چیزیں تھیں، وہ سب جو ہے ضائع ہو گئی۔ اور وہاں جو ہے اگر آپ دیکھیں اسپین کے علاقے میں، پرتگال کے علاقے میں، لوگ جو ہیں جو آج کل جو رہتے ہیں، اگر آپ ان کی اینسیسٹری، پیچھے ان کے آباء و اجداد کو آپ ٹریس کریں، ان کا سراغ لگائیں، تو ایسا آپ کو ملے گا کہ وہ جو اسلام کا دور تھا 711 سے لے کے 1492 تک، ان کے آباء و اجداد اس زمانے کے آپ کو کافی ملیں گے، لیکن ان کو اس تاریخ کا نہیں پتہ، اپنے جو ہیریٹیج ہے، کیونکہ یہ چیزیں ان کو نہیں پڑھائی جاتی۔ تو یہ بہت دلچسپ چیز ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے ان چیزوں سے واقفیت حاصل کریں اور پتہ لگے، تاکہ ہم فخر کے ساتھ یہ کہہ سکیں کہ مسلمانوں نے دنیا کو کیا دیا۔ اب میں نے آج آپ کو بتایا ہے قرطبہ کے بارے میں۔ اب اگلا جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا اگلی قسط میں قاہرہ، سمرقند، اصفہان اور دلی۔ کوشش کروں گا یہ ایک ہی قسط میں بتاؤں، ہو سکتا ہے 2 قسطوں میں چلا جائے، تو پھر شہروں کا ختم ہو جائے گا سلسلہ، اور پھر ہم سائنسدانوں کے بارے میں بات کرنا شروع کریں گے انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں روزے آپ کے زبردست گزر رہے ہیں، تقریباً آدھے روزے گزر چکے ہوئے ہیں، پتہ بھی نہیں لگا، رحمت کا مہینہ ہی ہے۔
مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اس کو، اور بات انشاءاللہ پھر اگلی قسط میں چالو رکھتے ہیں ہم. اوکے، السلام علیکم.